جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم پڑھ رہے تھے صلے کہ یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے نا ملانا، اور اولا کہ یہ بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ تو یہ الوصل اولا کا اختصار ہے کہ یہاں ملا کر پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے، جہاں پر بھی یہ صلے آ جائے۔ اس کے بعد قاف، یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہم اس پہ نہیں نہ ٹھہرتے، یہ لام الف لا، کہ وہاں آپ کو نہیں ٹھہرنا چاہیے، تو اسی طرح قاف پہ بھی ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد صل ہے، اور یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، ایک ہے صل اور ایک ہے صلے۔ صلے کہتے ہیں الوصل اولا، اور صل جو ہے وہ قد یوصل کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ جتنی بھی علامات ہیں، تو ان میں سے کچھ جائز ہیں، مطلب کچھ ایسی علامات ہیں جہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں طرح جائز ہے، اور کچھ ایسی علامات ہیں جہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اپنی جو تلاوت ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ علامات کیوں آتی ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران بعض اوقات ہم ایسی جگہوں پہ رک جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ وقف کر دیتے ہیں کہ جہاں رکنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور وہاں رکنے سے قرآن کریم کے جو معانی اور مفہوم ہیں، جو تفسیر ہے، اس میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے، اس کے معانی چینج ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں یہ سائنز بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ رکنا ہے اور نہیں رکنا۔ ٹھیک ہے، جیسے سگنلز ہوتے ہیں نا، ہم روڈ پہ جا رہے ہوں تو سگنلز کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس طرف ہم نے ٹرن لینا ہے یا اس طرف ٹرن لینا ہے، اور اس ٹرن لینے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم گاڑی کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی جب آپ نے تلاوت کرنی ہے تو یہاں پر بھی آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم ایسی جگہ پہ نہ رک جائیں جہاں وہ غلط ہو، اور اس غلطی کی وجہ سے قرآن کریم کی جو ٹرانسلیشن ہے یا جو ترجمہ ہے وہ چینج نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے آگے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، وقف منزل بھی پڑھ لیا ہوا تھا، وقف غفران پڑھ رہے تھے ہم۔ وقف غفران، غفران کا معنی ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا۔ غفران کا مطلب ہے، غفران کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا۔ تو جہاں پہ بھی قرآن کریم پہ جو ہے وہ یہ لفظ لکھا ہو، یہ کلمہ لکھا ہو وقف غفران، اور یہ لکھا ہوتا ہے قرآن کریم کے حاشیہ میں۔ حاشیہ یہ والی چیز ہوتی جو ایک پیج کے سائڈ والا حصہ جو ہوتا ہے اس کو حاشیہ بولتے ہیں، اوپر نیچے اور سائڈوں پہ۔ تو وہاں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ ہمیں اس آیت کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس آیت کے اندر دیکھیں، اور قرآن کریم میں بعض اوقات اس آیت کو انڈر لائن بھی کیا ہوتا ہے، اوپر چھوٹی سی لائن آ گئی۔ تو اگر اس طرح کے کچھ سائنز آپ کو ملتے ہیں تو آپ فوراً اس کا حاشیہ دیکھیں کہ حاشیے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں بعض اوقات حاشیہ میں عربک میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اردو میں قرآن کریم ہے، اردو سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے اسپیشل پرنٹ ہوتے ہیں تو اس میں اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں اس لائن سے، اس انڈر لائن سے مراد کیا ہے، اس حاشیے سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سائڈ پہ انہوں نے اس کو مینشن کیا ہوتا ہے۔ تو غفران کا معنی ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا۔ یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چاہے کوئی سن رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے، تو دونوں کو یہاں پر بخشش مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں وصل کرنے کے بجائے وقف کرنا بہتر ہے۔ تو وصل سے کیا مراد ہے؟ وصل کا ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، وصل کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، کہ یہاں پر وصل نہیں کرنی، مطلب ملا کے نہیں پڑھنا، بلکہ وقف کرنا ہے، وقف کرنا بہتر ہے، کہ وہاں پر رکیں اور رک کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنے عذابوں کا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ان عذابوں سے بخشش مانگنی چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ کا جہاں پہ ناراضگی اور غصے کا اظہار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، تو وہاں پر رک کے وہاں پہ جو وقف غفران آتا ہے، تو اس کا ہمیں وہی اشارہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ بخشش مانگیں، بخشش طلب کریں۔ اسی طرح آگے سین یا سکتہ، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں سین لکھا ہوتا ہے یا پھر سکتہ لکھا ہوتا ہے، اور سین سے مراد بھی سکتہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سین انہوں نے شارٹلی لکھا ہوتا ہے، سین سے مراد بھی سکتہ ہے، اور سین لکھا ہوگا یا سکتہ لکھا ہوگا، یہ سکتے کی علامت ہوتی ہے۔ یہاں آواز توڑ کر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ اس کا ایک قاعدہ ہم پیچھے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اسی قاعدہ میں، ٹھیک ہے؟ اس کا مکمل بیان ہے کہ قرآن کریم میں کتنے سکتے ہیں، کہ یہ جو ہم قرات پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو ہم تجوید سیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایک قرات ہے جس کا نام ہے روایت حفظ۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، جس قرات کو ہم سیکھ رہے ہیں اس قرات کا نام ہے روایت حفظ، اور روایت حفظ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی قرات ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 80% یہ قرات پڑھی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور جو دوسری قراءات ہیں وہ تقریباً 20% پڑھی جاتی ہیں۔ وہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جہاں پہ خاص تر جو ہے نا وہ مشہور ہیں، جیسا کہ مصر ہے، مصر والے روایت ورش پڑھتے ہیں بہت زیادہ مصر والے روایت ورش اور روایت خلفن حمزہ، یہ دو قراءات مصر میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح سعودی عربیہ ہے، وہاں پہ روایت قالون اور اسی طرح روایت حفص بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو پاکستان میں تو روایت حفص ہی چلتی ہے کیونکہ ہمیں سمجھ ہی روایت حفص کی ہے نا، ہم شروع سے اسی قرات میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر کوئی اور کسی قرات میں پڑھنا شروع ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ غلط پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک لیکچر رکھیں گے جس میں آپ کو مکمل انٹروڈکشن دیا جائے گا قراءات کے حوالے سے، کہ قرآن کریم کتنی طرح کا جو ہے وہ کتنے طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، کتنی قراءات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ جیسے کہ 10 قراءات ہیں یہ 10 قراءات 10 قراءاتوں میں قرآن کریم کو پڑھنا جائز ہے۔ اور یہ قراءات کیوں بنی، کیوں ایسے جو ہے وہ اس طرح کا سلسلہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، تو یہ سارا بیان انشاءاللہ العزیز ہم ایک لیکچر رکھیں گے اسپیشل، اور اس میں آپ کو یہ سارا انٹروڈکشن کروائیں گے کہ قراءات کتنی ہیں اور کس قرات کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ کس ملک میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو پڑھتے ہیں اس کا نام ہے روایت حفظ، ان کو روایات بولتے ہیں، روایت سے مراد ہے کہ قرات، ٹھیک ہے؟ تو ٹوٹل 10 قراءات ہیں، تو 10 قراءات میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے وہ روایت حفظ ہے، جو کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اور اسی قرات کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم یہ تجوید سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرات کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہوتی ہے نا وہ تجوید ہوتی ہے۔ اگر آپ کو تجوید نہیں آتی تو آپ کبھی بھی قرات نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جو مدارس میں جو بچے یا جو بچیاں قراءات سیکھتی ہیں، قراءات کا علم پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ان کو جو تجوید کا فن ہے نا وہ ازبر ہو، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا یاد ہو ان کو، تو اس کے بعد پھر ان کو قراءات کی سمجھ آتی ہے۔ اگر ان کو تجوید کا پتہ نہیں ہے تو پھر قراءات کی بھی ان کو سمجھ بالکل بھی نہیں آئے گی۔ تو اس طرح کا سین ہوتا ہے قراءات کا۔ قراءات کا بھی بہت بڑا علم ہے، مدارس میں اس کا 4 سال کا کورس کروایا جاتا ہے، جو کہ الحمدللہ میں نے بھی مکمل کیا ہوا ہے، اور اسی فیلڈ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 7 سے 8 سال مجھے ہو گئے اسی فیلڈ میں پڑھتے پڑھاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا یہ بھی بڑا خاص احسان ہے، اور شکر کرتا ہوں الحمدللہ میں کہ دوران طالب علمی کہ جب میں پڑھ رہا تھا اسی دوران ہی میرے اساتذہ نے میرے اندر یہ خاصیت اور قابلیت دیکھی کہ انہوں نے پڑھتے دوران ہی مجھے کچھ کلاسز بھی دے دیں، کہ جس میں میں الحمدللہ ساتھ پڑھتا بھی تھا اور بچوں کو ٹرین بھی کرتا تھا، ساتھ ساتھ پڑھاتا بھی تھا اسی مدرسہ میں، ٹھیک ہے؟ اسی جامعہ میں۔ تو جامعہ لاہور الاسلامیہ کا نام ہے جہاں سے الحمدللہ میں نے یہ فاضل کیا ہے قراءات کا علم، اور جامعہ البیت العتیق یہ اس جامعہ کا نام ہے جہاں سے میں نے تجوید کا علم سیکھا الحمدللہ۔
تو یہ تجوید کا علم جو ہے یہ 2 سال میں کروایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوتا ہے، اور کم از کم جو ہے وہ یہ 1 سال کا کورس کروایا جاتا ہے مدارس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسا کہ امام جزری رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے تجوید کو نقل کیا تھا اشعار کی صورت میں، عربک اشعار ہیں یہ۔ جزری کتاب کا نام بھی جزری ہے، اور جزری جو کتاب ہے اس کے اندر پوری تجوید لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ساری عربی اشعار میں ہے۔ سب سے پہلے ان اشعار کو یاد کریں، پھر ان کی تفسیر کریں کہ اس اشعار سے کیا مراد ہے، تجوید کا کون سا قاعدہ ہے اس میں۔ تو یہ اصل جو تجوید ہے نا، یہ جو ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں، یہ ان اشعار سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اشعار کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر ان کو جو ہے وہ آسان طریقے سے یہاں لکھا گیا ہے۔ تو یہ کم از کم جو ہے نا 1 سال کا کورس کروایا جاتا ہے مدارس میں، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال کا کورس ہوتا ہے، اور جو قراءات کا کورس ہے وہ اس کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی دو جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، دو ٹائپ کے جو ہے نا وہ کورسز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اشرا صغرا، اور ایک ہوتا ہے اشرا کبرا قراءات میں۔ تو قراءات میں جو اشرا صغرا ہے اس میں سکھائی جاتی ہیں 7 قراءاتیں، ٹھیک ہے۔ 7 قراءات جو ہیں اس کو اشرا صغرا کہتے ہیں، اور اشرا کبرا میں مکمل 10 آ جاتی ہیں۔ تو جو اشرا کبرا جو کر لیتا ہے قاری اور اس میں مہارت بھی رکھتا ہے، تو اس کو فاضل قرات اشرا کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ مطلب اس کے نام کے نیچے جہاں پہ بھی جس اشتہار میں بھی اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یا پھر اس کو کسی پروگرام میں انویٹیشن دیا جاتا ہے، تو اس کے نام کے نیچے یہ لکھا جاتا ہے کہ فاضل قرات اشرا۔ تو جس کے ساتھ قرات اشرا لکھا ہو اس کا مطلب ہے کہ اس نے 10 قراتوں کا علم سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ڈگری ہے اس چیز کی۔ تو یہ تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن قراءات کا، تو اس کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک کلاس میں ڈیزائن کریں گے، اس کو سیکھیں گے۔ اچھا، یہ سین یا سکتہ، یہ سکتے کی علامت ہے، یہاں آواز توڑ کر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے۔ اس سے مراد یہ ہے، سکتہ سے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کی ایگزامپلس کے ذریعے بھی اور ڈیفینیشن کے ذریعے بھی۔ اچھا، سب سے پہلے ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ یہ تھوڑا وقف کی طرح ہوتا ہے سکتہ، لیکن وقف کی خاص علامت یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے اور سانس لینا ہوتا ہے۔ اگر ہم سانس نہیں لیں تو وقف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وقف کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے، اور سکتہ کے لیے سانس لینا ضروری مطلب یہ ہے کہ سانس آپ نے نہیں لینا، وہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے رکنا، پھر آگے شروع ہو جانا۔ ایسے سمجھیں کہ اگر میں آپ کو دوسرا جو ہے وہ دنیاوی طریقے سے سمجھاؤں، کہ جیسے ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی سپیڈ بریکر آ جاتا ہے، اور سپیڈ بریکر پہ کیا کرتے ہیں ہم، گاڑی کو بالکل سلو کرتے ہیں، اور جیسے ہی سپیڈ بریکر سے گزارتے ہیں اور پھر ہماری سپیڈ اسی طرح تھوڑی تیز ہو جاتی ہے۔ تو سیم اسی طرح ہی سکتہ ہوتا ہے، کہ سکتہ آپ نے رکنا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر، لیکن سانس کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم گاڑی کو بند نہیں نہ کرتے، اس میں جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو گاڑی سٹارٹ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بند نہیں کرتے ہم، صرف تھوڑا سا سلو کرتے ہیں، وہ گاڑی تھوڑا سا رکتی ہے، اور پھر ہم اس کو ایسے ہی آگے چلا دیتے ہیں سپیڈ بریکر گزارتے ہی۔ تو ایسے ہی سکتہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے رکنا ہوتا ہے، لیکن سانس کو نہیں توڑنا ہوتا، سانس کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سانس توڑ دیا تو وہ وقف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ سانس توڑیں گے تو وہ وقف ہو جائے گا، وہاں پہ وہ پھر سکتہ نہیں رہے گا۔ سکتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا، لیکن آواز اور سانس کو جاری رکھنا۔ اس کی اگزامپل کیسے ہے، جیسے قرآن کریم میں 4 جگہوں پہ 4 مقامات پر سکتہ ہم کر سکتے ہیں، جو مستحب ہے، سنت ہے، روایت حفظ میں وہ 4 جگہوں پہ ہے۔ دوسری قراءات میں سکتہ بہت زیادہ آتا ہے، جیسا کہ روایت خلف حمزہ ہے، اس میں جہاں پہ بھی حمزہ وصلی حمزہ قطعی آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ سکتہ کیا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ سکتہ ہے روایت خلف حمزہ میں۔ لیکن روایت حفص میں صرف 4 مقامات پر سکتہ ہے پورے قرآن کریم میں، جس میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، جس روایت میں وہ صرف 4 جگہوں پہ ہے، 4 مقامات پہ ہے۔ تو جیسے سورہ قیامہ میں سکتہ آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل ران علی قلوبہم، ٹھیک ہے، میں نے پڑھا کلا بل
اور اس کے بعد میں نے سانس کو نہیں توڑا، سانس کو جاری رکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوں اور پھر آگے میں نے سٹارٹ کر دیا، کلا بل ران علی قلوبہم، اس کو سکتہ بولتے ہیں، کہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا اور سانس کو اور آواز کو جاری رکھنا۔ اس کے بعد ہے وقفہ، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، جس طرح ہم سکتہ کرتے ہیں نا تو یہ اس سے بھی تھوڑا لمبا جو ہے وہ رکنا ہوتا ہے یہاں پہ، یہاں تک یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ ایک ہوتا ہے سکتہ اور دوسرا ہوتا ہے وقفہ۔ سکتہ جس طرح ہم کرتے ہیں، جس طرح آپ کو ابھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے سکتہ کیا جاتا ہے، اور وقفہ جو ہوتا ہے، وقفہ سے مراد ہے کہ آپ نے سکتہ ہی کرنا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور لمبا کرنا ہے، مطلب زیادہ ٹھہرنا ہے وہاں پہ، جیسا کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو سننے والے کو ایسے لگتا ہے کہ جہاں یہاں پہ آپ نے وقف کر دیا ہے، لیکن وہ وقف نہیں ہوتا، وہ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے تو وہاں پہ وقفہ کیا یا سکتہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سکتہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک فنی چیز یہ بھی آ جاتی ہے سکتہ پہ، اکثر ابھی رمضان المبارک میں آنے والا ہے الحمدللہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے، حفاظ کرام اور قراء کرام نماز تراویح سنا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں ماشاءاللہ یہ بہت ماحول ہوتا ہے کہ پیچھے لوگ جو ہے نا قرآن کریم پکڑ کے سن رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ موبائلز میں اور کچھ اسی طرح مصحف اٹھا کے، تو قرآن کریم کی ساتھ ساتھ تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، جو امام صاحب نماز تراویح میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اکثر جگہ پہ سکتہ آتا ہے یا اس طرح وقفہ آتا ہے، اور وہ وقفہ کرتے ہیں اور پیچھے جو لائن کھڑی ہوتی ہے وہ سارے یہ سمجھتے ہیں شاید بھول گئے ہیں، وہ سارے اس کو جو ہے نا وہ لقمہ دینا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ امام صاحب کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اکثر مساجد میں جو ہے اس طرح کا سین دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام صاحب تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں یا سکتہ کرتے ہیں، تو اور پیچھے سے جو نمازی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول گئے ہیں، اور وہ پھر پیچھے سے لقمہ دے دیتے ہیں، ان کی غلطی بتا دیتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں پہ سکتہ کر رہے ہیں یا وقفہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں کچھ آیات میں اس طرح والا ضالین، قرآن کریم کی آیات میں بھی آتا ہے، جیسے ہم سورۃ الفاتحہ کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا ولا ضالین آمین، تو اس طرح قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں بھی آتا ہے، تو امام صاحب اس طرح والا ضالین وہ آیات کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے آواز آ جاتی ہے آمین کی، مطلب نماز کے دوران اس طرح کے بھی جو ہے نا وہ نماز تراویح کے دوران کچھ سین دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا، یہ وقفہ کی بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ سکتہ اور وقفہ سے کیا مراد ہے۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو توڑ کر سانس کو جاری رکھنا، اور وقفہ اسی طرح ہی کرنا ہوتا ہے سکتہ کی طرح، لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ دیر جو ہے وہ ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ تین تین نقطے بنے ہوتے ہیں آیات کے دوران، اس کو کہتے ہیں معانقہ، اس کا نام ہے معانقہ۔ یہ قریب قریب دو جگہ پر تین نقطے ہوتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران، قریب قریب دو جگہ تین نقطے ہوتے ہیں جسے معانقہ کی علامت کہتے ہیں۔ قرآن کے حاشیے پر لکھا لفظ مع اس کا اختصار ہے، یا تو مع لکھا ہوتا ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے نا اس کے اندر اس طرح سے نقطے ہوں گے، قرآن کریم کی آیت کے دوران درمیان میں اس طرح تین تین نقطے کچھ مقامات پر ہوں گے، مطلب تھوڑی تھوڑی جگہ پر ٹھہر کے نا پھر آگے آئیں گے، تو جو حاشیہ ہوگا نا یہ والی سائڈ، تو وہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوگا مع، یہ ہمیں اشارہ کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ معانقہ ہو رہا ہے اس آیت میں۔ تو یہ قریب قریب دو جگہ تین نقطے ہوتے ہیں جسے معانقہ کی علامت کہتے ہیں، قرآن کے حاشیے پر لکھا لفظ مع اس کا اختصار ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے، مطلب یہ جو دو نقطے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یا یہاں پہ رک جائیں، یہ جو پہلا تین نقطے آئے ہیں، یا بعد والے میں رک جائیں، لیکن رکنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے آپشن ہوتی ہے ہمارے پاس، چاہے پہلے تین نقطوں پہ رک جائیں یا بعد والے جو تین نقطے ہیں سوری اس پہ بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میرے خیال سے سورۃ البقرہ کے شروع والی جو آیات ہیں اس میں بھی یہ آتا ہے معانقہ، آپ دیکھ لیجئے گا
جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس جگہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیف یہ لکھا ہوتا ہے، یہ کذالک کا مخفف ہے، اس کا مطلب ہے کہ وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے۔ کیف ایسے سمجھیں کہ یہ ریپیٹر ہوتا ہے یا آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے، جیسے آپ نے پیچھے وقف کیا ہے نا، تو آگے اگر کاف لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر بھی اسی طرح وقف کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو وہ چیز ریپیٹ کرواتا ہے جو پیچھے وقف ہوا ہوتا ہے، یہ آپ کو کہتا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے۔ تو کذالک اسی طرح، اس کا ویسے بھی مطلب اسی طرح قرآن کریم میں ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا اس کا معنی ہم بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے، جو پہلے وقف کی علامت گزر چکی ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ یہاں پہ بھی ویسے ہی وقف کریں۔ مطلب یہ پچھلی جو چیز ہے، پچھلا جو وقف ہے اس کی یاد دہانی ہمیں کرواتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں یہ لکھا ہوتا ہے جی 5 اس طرح کا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو عربک میں 5 لکھا ہوتا ہے، کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، یہاں وقف کر کے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تو قراء کرام میں جو کوفی قراء تھے ان کے علاوہ، ٹھیک ہے، کوفی جو قراء ہیں وہ بھی بہت مشہور تھے عرب میں، تو کوفیوں کے علاوہ دیگر جو قراء ہیں ان کے نزدیک، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوفیوں کے علاوہ جو دیگر قراء تھے نا ان کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، یہاں وقف کر کے لوٹانے کی ضرورت نہیں، کہ مطلب یہ بھی ایک آیت کی طرح ہے، یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ اگر وقف کر لیا آپ نے تو آپ آگے سے شروع کر دیں، پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ایک آیت کا حصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں یہ آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم، علیہم پہ اس طرح کا 5 لکھا ہوگا، اور اس کو جو دیگر قراء ہیں وہ آیت شمار کرتے ہیں، اس لیے اس کو شمار کر کے پھر اس کی جو سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں وہ 7 بنتی ہیں، اس آیت کو شمار کرتے ہوئے، ادروائز سورۃ الفاتحہ کی آیات جو ہیں وہ 6 ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو، اس کو ملا کے پھر 7 بنتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے حاشیے میں الربع النصف الثلاثہ السجدہ، ان سے کیا مراد ہے؟ الربع جو ہوتا ہے نا یہ پارے کے چوتھائی حصے ہونے کی علامت ہے۔ ربع جو حافظ بچے ہوتے ہیں نا، یا آپ میں سے جو بہنیں ہماری مائیں حافظہ ہیں یا جن کو ان چیزوں کا علم ہے کہ یہ قرآن کریم کے حاشیے میں جو الربع النصف الثلاثہ السجدہ لکھا ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ الربع کا مطلب ہوتا ہے چوتھائی حصہ، مطلب وہاں پہ آپ کا ایک کوارٹر ہو جاتا ہے، ایک سپارے کے نا 4 حصے ہوتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں 30 سپارے ہوتے ہیں، اور 30 سپاروں میں سے ہر پارے میں 4 حصے ہوتے ہیں، اور 4 حصوں میں ان کے جو ہے وہ نام رکھے گئے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس کا نام رکھا ہوتا ہے الربع، ٹھیک ہے، جس کو ہم کوارٹر بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد النصف، ٹھیک ہے، جس کو ہم ہاف بولتے ہیں۔ تو جہاں پہ الربع ہوتا ہے تو وہ پارے کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے یعنی کوارٹر، اور اسی طرح النصف یہ یہاں پہ ہاف ہوتا ہے، وہ پارا آدھا ہوتا ہے، اور الثلاثہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ پارے کا 3/4 حصہ ہونے کی علامت ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اس پارے کے 3 حصے ہو گئے، مطلب 3 کوارٹر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے آپ سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد پارا جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے چوتھے حصے میں۔ اس کے بعد السجدہ لکھا ہوتا ہے قرآن کریم میں، قرآن مجید میں دوران تلاوت 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے۔ سجدہ جو ہے وہ 15 سے زیادہ مقامات پر ہے، لیکن جو مسنون ہے وہ 15 مقامات پر کرنا جائز ہے، مسنون ہے۔ تو یہ سجدہ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ دوران تلاوت اگر یہ سجدہ آ جائے تو وہاں چاہے ہم نماز کی حالت میں ہوں یا ویسے تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، اور سجدے میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، آپ بعد میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رکوع کی علامت ہے، جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کتنی آیات ہو گئی ہیں اور کون سا رکوع نمبر ہے، اس کو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ یہ حاشیے میں لکھا ہوتا ہے، جس کے اوپر سورت کا نمبر ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر جو نمبرنگ ہوتی ہے نا
وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سورت کا رکوع نمبر کون سا ہے، کہ اس صورت میں اس رکوع کا کون سا نمبر چل رہا ہے، یہ پہلا اس صورت میں رکوع کا نمبر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، وہ اس کے اوپر جو نمبرنگ ہوگی اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ نیچے پارے کا رکوع نمبر شمار ہوگا، جو نیچے والی سائڈ پہ ہوگا وہ اس سپارے میں جو اس رکوع کا نمبر ہے نا وہ شمار ہوگا، اور درمیان میں اس رکوع میں کل آیات کی تعداد ہوتی ہے، اور جو درمیان میں نمبرنگ ہوتی ہے اس سے مراد ہے کہ اس رکوع میں ٹوٹل کتنی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کے کل رکوع کی تعداد 558 ہے، 558 آیات رکوع کی تعداد ہے قرآن کریم میں۔ اس کے بعد ہے منزل سوری، ہماری کلاس کا ٹائم بھی مکمل ہونے والا ہے، تو منزل یہ ہے، سلف صالحین 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک دن میں قرآن مجید کی جتنی مقدار وہ تلاوت کرتے تھے۔ یہ منزل وہ ہیں جو قرآن کریم میں 7 منزلیں آتی ہیں نا، پہلی منزل، دوسری منزل، ان سے کیا مراد ہے؟ اچھا، ان سے میں تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں، آپ بعد میں یہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا کل کی کلاس میں بھی یہ بیان کر دوں منزل کیا ہے۔ کہ منزل سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جب ان کو پتہ چلا کہ قرآن کریم پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب ہے، تو وہ ایک ایک دن میں قرآن کریم کو مکمل کر دیتے، مطلب اتنا زیادہ قرآن کریم پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور اپنے جو صحابہ کرام تھے جو قرآن کریم کو اس طرح اپنے لگاؤ سے پڑھتے تھے اور سارا سارا دن قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، تو ان کی بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وہ شکایت لے کے آئیں اس چیز کی کہ اللہ کے نبی، ہمارے جو خامد ہیں وہ اس طرح سارا دن قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، نہ گھر کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم